جب بھی حضور کی سیرت پڑھتا اور غار ہرا کا تذکرہ پڑھتا تو ایک خواہش دل میں رہی. جو دوست ساتھ تھے میرے، میں نے ان سے کہا کہ میری یہ خواہش ہے، جبل نور پر رات گزارنا چاہتا ہوں. مغرب پڑھ کے ہم نکلے تھے اور تقریباً عشاء کے وقت ہم چڑھنا شروع ہوئے، اور اوپر چڑھتے چڑھتے جو ہے وہ کافی لیٹ ہو گئے. سیڑھیاں بہت بنی ہوئی ہیں اور کئی پاکستانی وہاں دن میں لگے رہتے ہیں اور وہ سیڑھیوں کو سیدھا کرتے رہتے ہیں، آنے جانے والے ان کی خدمت کرتے رہتے ہیں، تو وہ تھوڑا تھوڑا سیڑھیاں بناتے رہتے ہیں. آج بھی چڑھنا بڑا دشوار ہے. میں سوچنے لگا کہ آج سے کم و بیش 1500 سال پہلے میرے آقا کریم کیسے جاتے ہوں گے. بس جب یہ خیال آیا تو پھر چلتے 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 پہنچ گئے. اب اندر پہنچے تو غار خالی تھا. میرے ساتھیوں نے مجھے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ بھائی ہم 2 نفل 4 نفل پڑھ کے باہر آ جائیں گے، ہم باہر بیٹھ جائیں گے، آپ جتنی دیر بیٹھنا چاہو بیٹھو، ہمیں اس سے مسئلہ نہیں ہے، لیکن رات کو نہیں رکیں گے. اب جب غار میں داخل ہوئے، جگہ کم ہے وہاں، مطلب 2 لوگ مشکل سے نماز پڑھ سکتے ہیں وہاں پہ. اچھا، غار ہے ایسے رخ پر کہ وہاں سامنے قبلہ ہے، یعنی حضور علیہ السلام نے جس جگہ کا انتخاب کیا وہ بھی ایسی جگہ کہ اس غار کے سامنے اب چھوٹا سا ایک ہول بھی بنا ہوا ہے، وہاں سے اگر دیکھیں تو بیت اللہ کے مینار نظر آتے ہیں. تو بیت اللہ کے رخ پر ہے، یعنی قبلہ رخ پر ہے، تو نماز بھی آپ بالکل سیدھے کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں. اب جب وہ چلے گئے نوافل پڑھ کے، اور میں پہلے تھوڑی دیر بیٹھ کے، میں نے جاتے ہی نوافل نہیں پڑھے، پہلے بیٹھ کے میں تھوڑا سا درود شریف پڑھنے لگا. وہاں درود شریف پڑھتے پڑھتے پھر میں کھڑا ہوا، دو گانا ادا کیے. اب اس کے بعد میرے ساتھی، میں نے دیکھا وہ سب جا چکے ہیں، باہر صحن میں چلے گئے وہ، اور میں اکیلا. میں آپ کو وہ گھڑیاں، وہ لمحے، وہ بات، مشاہدے کا بیان مشاہدہ نہیں ہو سکتا. بس میں بیٹھا رہا اور پتہ نہیں کب، بس یہ آنکھیں بند ہیں اور ایک کیفیت کا ماحول ہے. بس مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے انہی پتھروں پہ سجدے کیے ہیں، انہی دیواروں کو میرے حضور نے مس کیا ہوگا، یعنی انہی پتھروں کے ساتھ میرے سرکار نے اپنی پشت مبارک لگائی ہوگی، اسی جگہ حضور نے جبیں جھکائی ہوگی، جبریل امین یہیں آتے تھے، یہ محفل یہیں سجتی تھی کہ نوری فرشتہ حضور کے پاس آ کر بیٹھتا تھا، وحی کا نزول پہلا یہیں ہوا. پھر مجھے یہ خیال بھی آیا کہ حرم کعبہ ہو، مدینہ شریف ہے، باقی تمام جگہیں، لیکن وہاں ماربل لگ چکے ہیں، چیزیں لگ چکی ہیں، مطلب بہت ساری چیزیں بدل گئی ہیں، لیکن یہ پتھر تو آج بھی وہی پتھر ہیں کہ میرے سرکار نے جن پتھروں کو مس کیا ہوگا. یہ اب اندر ہی اندر سوال ہو رہے ہیں اور جواب مل رہے ہیں کہ یہاں کی تو کوئی چیز بدلی ہوئی نہیں ہے، یہ تو وہی جگہ ہے. پتہ نہیں کیا ہوا، میں کب کہاں بیٹھے بیٹھے کیا معاملہ ہوا کہ مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ کتنا وقت گزر گیا. شاید میں درود پڑھتے پڑھتے میری آنکھ، مطلب ایک غنودگی سی کیفیت تھی کہ بس مجھے بعد میں محسوس ہوا کہ کسی نے مجھے کوئی آواز دے رہا ہے، میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ رہا ہے. تو میں نے دیکھا تو وہ میرے دوست کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے کہا بھائی اب آپ چلیں، بہت دیر ہو گئی ہے، بس چلیں اب آپ. بس نم آنکھوں کے ساتھ وہ وہاں سے ہم لوٹے. وہ کیا کیفیات تھیں. امیر خسرو نے تو یوں ہی تو نہیں کہا ایسی معاملے میں، کہہ گئے کہ نمی دانم چھ منزل بود، شب جائے کہ من بودم، بہر سو رقص بسمل بود، شب جائے کہ من بودم، خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکاں خسرو، محمد شم محفل بود شب جائے کہ من بودم. بس اس امید پر میں واپس آیا کہ ایک دن ضرور، میری خواہش آج بھی ہے کہ پوری رات وہاں گزاروں. اور اس وقت تو یہ ہمارا
یہ کارواں بھی نہیں تھا تسلیمیات کا، اور یہ آپ حضرات بھی نہیں تھے۔ اللہ کرے کہ کوئی ایسا قافلہ بنے ہمارا کہ مل کے سب چلیں اور وہیں بیٹھ کر حضور کے در پر پھر وہاں حضور کی ثنا خوانی کریں۔ دعا کریں سرکار جلد بلا لیں۔